بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی محبت، ذوق، شوق، الفت، عقیدت اور احترام کے جذبات میں سرشار ہو کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے پناہ میں پیش کیجئے، عرض کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز محترم علماء ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب ذوالجلال کا بے پایہ احسان اور کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہی حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھ اپنے ناچیز کو اور اب سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی عزت کی قسم، اس کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس شکر نعمت پر ہم الٹے لٹک کر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں تو حق کے شکر ادا نہیں کر پاتے۔ دیکھیے وہ زمانہ تھا کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کفار مکہ کی خواہش پر میرے کریم آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ درخت بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوئے، بلند آواز سے میرے نبی کی رسالت اور رب کائنات کی توحید کی گواہی دی۔ درندوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ایک شخص ایک گوہ پکڑ کے لایا تھا جو اسے اپنی آستین میں چھپا رکھی تھی۔ وہ کہنے لگا میں ایمان تب لاؤں گا آپ بتائیں کہ میری آستین میں کیا ہے اور یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ میرے کریم نے فرمایا تیری آستین میں گوہ ہے، اس کو باہر نکال۔ اس سے باہر نکالا تو گوہ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ کی توحید میں نبی کی رسالت کی گواہی دی۔ ان لوگوں نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، مگر جن کے مقدر میں ایمان تھا نہیں، ابو جہل کیا، ابو لہب کیا، امیہ بن خلف، عاد بن وائل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ کتنے کافر تھے جو کافر کے کافر رہے، حالانکہ انہوں نے میرے نبی کی زیارت بھی کی تھی، معجزات کو بھی دیکھا تھا۔ میرے کریم تیرا کتنا کرم ہے، ہم نے کوئی معجزہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان دے دیا، ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ میرے اللہ کا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اگر اللہ کا کرم پھر اور کیا ہے؟ ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ہم نے تو قرآن نازل ہوتا بھی نہیں دیکھا، اپنے نبی کی زیارت بھی نہیں کی، ان کے صحابہ کی بھی زیارت نہیں کی، پھر بھی ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ خود قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ رب کائنات جل وعلا دنیا کی دولت، دنیا کا مال، یہ جاہ و حشمت، یہ بڑی بڑی جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، اختیار
اختیارات اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتا ہے، ایمان والے کو بھی، کافر کو بھی، اعلیٰ کو بھی، ادنا کو بھی، اچھے کو بھی، برے کو بھی، مگر اس کی عزت کی قسم دولت ایمان صرف اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم۔ مولا تیرا کتنا کرم ہے، ہم ناکیر و حقیر بندوں کو تو نے چاہ لیا، تو نے پسند فرما لیا، ہمارے ناچیز و حقیر بندوں کے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت کے لیے چن لیا۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سونے کے زیورات رکھنے کے لیے پکوڑے بیچنے والے، شکرکندی بیچنے والے کے کاغذ کے ردی کے ٹکڑے استعمال نہیں کرتا۔ سونے کے زیورات کے لیے بہترین باکس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات میں اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت کو ردی دلوں میں نہیں رکھتا، ان کے لیے دلوں کا انتخاب کیا چنا جاتا ہے کہ کس دل میں میں اپنی محبت کا رکھوں، اپنے نبی کی محبت کا رکھوں۔ بہت عزت والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے کہ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمتم کی شان اطہر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے انبیاء نے اس بات تمنا کا اظہار کیا تھا، مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا لے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل حدیث بارکہ ابن عساکر کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، مولا تعالیٰ جل وعلا میں اپنی تورات کا مطالعہ کرتا ہوا ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جل وعلا جس امت کے لیے تو نے مال غنیمت کو حلال رکھا ہے۔ یاد رکھیے، پہلی میں پہلی قوم بھی مال غنیمت کے استعمال کرنا حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ اگر کوئی آدمی مال غنیمت سے کچھ حصہ لے لیتا تو آخرت کا ثواب جاتا رہتا تھا۔ حکم تھا یا پھر دنیا کا مال لے لو یا آخرت کا مال لے لو۔ رب کائنات نے میرے نبی کی امت کے لیے مال غنیمت بھی حلال رکھا اور پورا ثواب بھی عطا فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے مولا تعالیٰ وہ قوم ہے جس کا مال غنیمت بھی ان کو کھانے کی اجازت ہے اور ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب ذوالجلال فرمایا، اے موسیٰ یہ میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ چلو مولا تعالیٰ اگر یہ تیرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے تو پھر میں اپنی تورات میں کیسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں؟ اے رب کریم، جن کے لیے تو نے قربانی کے گوشت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا انسانوں کے لیے حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابتدا میں تو آسمان سے آگ جیسی شے آتی اور اس چیز کو اٹھا کے لے جاتی جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بطور قربانی پیش کر دیا جاتا۔ عذابات پھر یوں رواج ہو گیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے جنگل بیابان میں چھوڑاتے، درندے اس کا گوشت کھاتے۔ اگر قربانی دینا والا اس کے گوشت کی ایک بوٹی بھی استعمال کر لیتا، قربانی مردود ہوتی۔ کہا جاتا یا تو قربانی کا گوشت کھا لے یا پھر رب کو راضی کر لے۔ موسیٰ کہنے لگے، مولا تعالیٰ ایک ایسی قوم ہے وہ قربانی کا سارا گوشت بھی کھا جائیں گے، پورا ثواب بھی ان کو مل جائے گا، وہی امت میری امت بنا دے۔ رب ذوالجلال میں موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ موسیٰ کلیم نے کیا، مولا تعالیٰ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی تیرے محبوب کی امت ہو گئی، تو میں تورات میں ایک اور ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ جس امت کی انجیل یعنی کتاب جو نبی کی کتاب ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی کتاب جو باقاعدہ نازل ہوئی ہے وہ تورات ہے، سب سے پہلی کتاب تورات ہے، پھر زبور نازل ہوئی، پھر انجیل اور آخر میں قرآن کریم۔ پہلی کتابوں میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں تھی، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، کہ جو نبیوں کے سوا کسی کو زبانی یاد ہوتی، صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی تورات، زبور، انجیل۔ آج بھی آپ چیلنج کر سکتے کسی عیسائی کو کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تحریف شدہ تیری انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، تو زبانی سنا دے، ایک آدھ ورق تو سنا دے گا، ساری کتاب نہیں سنا سکتا۔ یہ معجزہ میرے نبی کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پورا قرآن یاد ہے۔ موسیٰ کلیم نے کیا، مولا تعالیٰ ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ جس کی
किताब उनके सीनों में महफूज होगी, मौला वही उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाया, ऐ मूसा ये भी मेरे अहमद मुज्तबा की उम्मत है। लंबी हदीस मुबारक है। हज़रत काब अहबार ने एक यहूदी को कसम देकर फरमाया था, बता ये है कि नहीं। आखिर में ये है, लंबी हदीस है, मैं सारी हदीस नहीं अर्ज करूँगा। आखिर में ये है कि मूसा कलीम ने अर्ज किया, मौला ताला एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ, उस उम्मत से पहले कोई नबी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस मुबारक शमाइल तिरमिज़ी के अंदर, ये जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारक है। मेरे नबी फरमाते हैं, सबसे पहले मैं वो हूँगा जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। सबसे अव्वल मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। तो दरबाने जन्नत मुझे पूछेगा आप कौन हैं, तो मैं उसको अपना नाम बताऊँगा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही। रिदवानी जन्नत ये कहकर दरवाज़ा खोल देगा कि ये आप के लिए खुलेगा। मुझे अल्लाह का यही हुक्म था कि आपसे पहले किसी पर यह दरवाज़ा ना खुले। मेरे नबी फरमाते सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊँगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के गुरबा होंगे जो मैं इनको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊँगा। वह सबसे पहले मेरे नबी जन्नत में जाएंगे, मेरे नबी के साथ मेरी नबी की उम्मत के गुरबा जो गरीबी पर सब्र करते हैं, मेरे नबी के से वफा करने वाले हैं, वो जन्नत में जाएंगे। बाकी नबियों को भी बाद में भेजा जाएगा। तो मूसा कलीम ने अर्ज किया, मौला ताला वो नबी कि जिसकी उम्मत दीगर अंबिया से पहले जन्नत में जाएगी, वही उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा वो भी मेरे महबूब मुकर्रम की उम्मत है। सैयदना मूसा कलीम पुकार उठे, मौला अगर ये सारी शराफतें, सारी करामतें, सारी इज्जतें, सारी फजीलतें, सारी रिफ़ातें तूने उस नबी की उम्मत को अता फरमा दी हैं, फिर नबूवत रहने दे, मुझे उस नबी का उम्मत ही बना दे। इतना उस नबी को अता फरमा दिया, नबूवत पे रहने दे, मुझे उस नबी को उम्मत ही बना ले। तो रब्बी करीम महफूज मा आतईतुका वकुम मिनश शाकिरीन, ऐ मूसा जो हमने तुम्हें अता फरमाया है उसको मजबूती से पकड़े रहो, मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो। यानी दर्जा तुम्हारा ही बहुत बुलंद वाला है, इस पर कोई शक नहीं। ज़माने भर के उम्मती आम लोग मिलकर किसी सहाबी के पाए अतर की खाक तक नहीं हो सकते। कोई भी सहाबी बनी इसराइल के नबियों जैसा नहीं हो सकता। कोई भी रसूल निज़ाम का दर्जा इससे कहीं बढ़कर है। रसूल निज़ाम का अंबिया का दर्जा बहुत बड़ा और बड़ा है, लेकिन फजीलत जिसको अल्लाह ताला जिस अंदाज से चाहे अता फरमा दे। सोचिए ज़रा कि जिस नबी का उम्मती होने की तमन्ना मूसा कलीम अल्लाह जैसे उलुल अज़म पैगम्बर ने फरमाई, रब्बे कायनात ने हमें बगैर तमन्ना के उस नबी का उम्मती बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। यकीनन बेयकीन ये रब्बे कायनात का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ अपनी पूरी शान शौकत के साथ, अपनी इज्जत व अज़मत के साथ रवान दवा है। सईदुल फितरत रूहें मुंतज़िर थी का वो माह मुक़द्दस आएगा तो घर घर मिलादुन नबी की महफ़िल सजेगी। करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर नबी का जिक्र होगा। वैसे तो मेरे करीम आका का जिक्र सारा साल ही होता रहता है, सारा साल क्या हम वक़्त होता रहता है। कौन है वो जो नमाज पढ़ने वाला मेरे नबी पर दरूद पढ़े बगैर नमाज को मुकम्मल करता है। मेरे नबी का तो जिक्र होते रहता है, हमा वक़्त होता रहता है। बल्कि उनको रब्बे कायनात ने हस्सी मोहम्मद बनाया। मोहम्मद का लफ्ज़ी माना होता है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, ऐसी ज़ात जिसकी बग़ैर इनक़ता के मुसलसल तारीफ़ होती रहे, खूबियों का जिक्र होता रहे, उस हस्सी को हस्सी मोहम्मद कहा जाता है। मैं बातें करता हूँ, अगर मैं गुफ्तगू करूँ आधा घंटा या पौन घंटा या जितनी देर भी मैं गुफ्तगू करूँ और सुबह आप ये जुमला कहें किसी के सामने कि मोहम्मद सईदुल हसन रात हमारी मस्जिद में आया था, नात मुस्तफ़ा बयान कर रहा था, उससे तकरीबन पौन घंटा या आध घंटा मुसलसल गुफ्तगू की, ये जुमला आपका सही होगा ना? कि अगर मैं आधा घंटा या पौन घंटा में बातें करता रहूँ, आपके सामने तकरीर करता रहूँ, आप ये जुमला कह दें कि मोहम्मद सईदुल हसन आधा घंटा या पौन घंटा मुसलसल गुफ्तगू करता रहा, आपका ये जुमला गलत तो नहीं होगा? सही होगा ना? वज़ाहिर सही होगा।
حقیقتاً غلط ہوگا. غلط اس بنا پہ ہوگا کہ مجھے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے سانس لینے کی محتاجی ہے. میں گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے سانس لیتا ہوں، پھر گفتگو شروع کر دیتا ہوں. آپ مسلسل کہہ رہے ہیں، حالانکہ راستے میں رکاوٹیں ہیں. محمد وہ ہستی ہے کہ جس کی عظمتوں کے تذکرہ میں رکاوٹ آئے ہی نہیں. ہستی ہے محمد ہے. آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہیں. لاہور اور کراچی میں طلوع آفتاب کا یا غروب آفتاب کے دورانیہ کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے بلا تقریباً آدھا گھنٹہ. گویا کراچی میں آدھا گھنٹہ بعد میں سورج طلوع ہوتا ہے. لاہور آدھا گھنٹہ فجر کی اذان کا وقت لاہور میں آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے، کراچی میں آدھا گھنٹہ بعد میں شروع ہوتا ہے. تو کیا ایسے ہے کہ لاہور میں سورج طلوع ہوا، پھر اس کو پیک کر کے ڈبے میں بند کر دیا، پھر اس کو جہاز پہ لاد کر کراچی لے گئے، وہاں جا کے ڈبہ کھول کر اس کو طلوع کر دیا؟ ایسے ہوتا ہے بھلا؟ کیا ہوتا ہے؟ مائکرو سیکنڈ کے اعتبار سے سورج آگے بڑھ رہا ہے. ایسے ہے نا، پہلے یہاں فجر کا وقت ہوا، یہاں اذان فجر شروع ہو گئی، پھر یہاں وقت ہو گیا، یہاں اذان فجر، پھر آگے وقت ہوا، یہاں اذان فجر، پھر اس سے آگے وقت ہوا، یہاں تسلسل کے ساتھ اذان فجر ہوتی ہوتی لاہور سے شروع ہوئی تھی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، کراچی تک مسلسل اذان ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. پھر یہ کراچی تک محدود نہیں، پوری دنیا میں اسی طرح ہے. ہر وقت کہیں فجر طلوع ہو رہی ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے. زمانے میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جب کوئی نہ کوئی مؤذن شہادت ان محمد رسول اللہ نہ کہہ رہا. کوئی بھی وقت نہیں جب کوئی تشہد پڑھتا ہوا اللہم صلی علی سیدنا محمد نہ کہہ رہا ہو. گویا ہر وقت ان کا ذکر ہو رہا ہے. پھر میں بھی حادث ہوں، ختم ہو جانے والا ہوں، آپ بھی حادث ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. میرے نبی کا ذکر تو رب کائنات فرما رہا ہے. اس اعتبار سے سارا سال ہی میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جس طرح ماہ مقدس معظم رمضان مبارک جب تشریف لاتا ہے تو رمضان مبارک میں چونکہ رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے رمضان مبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے. ایسے ہے نا کہ رمضان مبارک ویسے تو سارا سال ہی تلاوت کی جاتی ہے نا، لیکن رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی طرح ذکر مصطفیٰ سارا سال ہوتا ہے، مگر ربیع الاول میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ سعید الفطرت روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ وہ ماہ مقدس آئے گا. درود و سلام کے نغموں سے سارا علاقہ گونج اٹھے گا. بحمدللہ تعالیٰ جا بجا نبی کے نام کی محفلیں منعقد ہوں گے اور حضور پر رب کائنات جل وعلا کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے گا. جہاں یہ بہت خوشی کی بات تھی، وہاں نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات سنی گئی کہ فرانس والوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمتاً کی عرف اور اعلیٰ شان میں گستاخیاں بکی. ایک ایمان والا ہونے کے ناطے سے کوئی بھی شخص جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو اپنے کریم آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے. اپنے کریم آقا کی شان میں گستاخی برداشت کرنا ممکن نہیں ہے. میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، مجھے قسم اس رب کائنات کی کہ جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے نزدیک محبوب تر نہیں ہو جاتا، من والدہ وولدہ، اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے. دوسری حدیث بارکہ میں والناس اجمعین بھی ہے، جب تک سارے انسانوں سے بشمول اس کی اپنی ذات کے میرے نبی فرماتے میں محبوب نہیں ہو جاتا، وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں ہے. یہ بات 100% صحیح حقیقت یہی ہے کہ صاحب ایمان صرف وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا
معیار بہت بلند ہے، معراج کو پہنچی ہوئی محبت، وہ ایمان والا ہے، جس کے پاس ایسے نہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ربی کائنات جل وعلا بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے کائنات کی یہی رضا ہے کہ میرے محبوب مکرم کی شان اطہر میں کوئی گستاخی نہ کی جائے۔ اگر گستاخی کی جائے گی تو رب کائنات جل وعلا اس شخص کے سارے اعمال برباد کر کے اس کے لا کے جہنم بنا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کا میرے نبی علیہ السلام اظہار فرماتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ کوئی صحابی کھڑا ہو کر یہ عرض کر دیتا ہے یا رسول اللہ رعاینا، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے، کیا بلا ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہمارے ساتھ ذرا نرمی فرمائیے، ہمارا احساس فرمائیے۔ جو جملے آپ نے ارشاد میں ہے دوبارہ پھر دوہرا دیجئے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے رعاینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی مدینہ طیبہ سے باہر کفار کے نہ یہودیوں کی گھڑی کی جانب تشریف لے گئے، ان کی بستی کی جانب تشریف لے گئے، پھر ان کے مدرسہ میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کا سرغنہ، ان کا صدر مدرس ہیڈ ماسٹر رسول رحمت کی شان میں گستاخی بک رہا ہے، اسی جملہ رعاینا کو بہانہ بنا کر۔ رعاینا کا معنی ابھی میں نے بتایا کیا ہوتا ہے بھلا؟ ہماری رعایت کی رعاینا جمع صیغہ متکلم کا ہے، ہماری رعایت کیجئے۔ اگر عین کے بعد یا کا اضافہ کر لیا جائے تو عربی میں الراعی چرواہے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو۔ وہ میرے کریم آقا کے لفظ رعینا بول رہے تھے کہ وہ ہمارا چرواہا ہے۔ علیہ باللہ تعالیٰ ثم علیہ باللہ تعالیٰ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات کو سنا تو ان کی بدنیتی کو بھانپ گئے، تلوار نکالی، فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر دوبارہ کسی نے یہ بکواس بکی تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں کا سربراہ کہنے لگا کہ تیرے نبی کے دربار میں تیرے ساتھی جب یہ کہتے تو اس وقت تجھے پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑا بگڑ رہا ہے۔ صحابہ دراصل کیا کہتے تھے؟ صحابہ تو رعاینا کہتے تھے، رعاینا تو نہیں کہتے تھے، یعنی عین کے بعد یا کو لا کے اس کو لمبا تو نہیں کرتے تھے، رعاینا کہتے تھے۔ اور یہ کیوں کہتے تھے؟ میں اس جگہ ایک بات ضرور کیا کرتا ہوں اور یہ میرے ذوق عقیدت کے مطابق ہے۔ بعض اسباب ہوتے ہیں، سو وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بطور مثال اگر بات مکمل نہ ہو، گفتگو میں کٹے پھٹے لفظ آ جائیں تو سامعین کو پتہ نہیں چلتا اس نے کیا کہا ہے۔ یہ نقص میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی، کہ کبھی زبان سے وہ کلمات آپ کے یا میرے نکل سکتے ہیں جو ہم نہیں نکالنا چاہتے، یا کبھی میں اٹک سکتا ہوں، آپ بھی اٹک سکتے ہیں، الفاظ کٹے پھٹے ہو سکتے ہیں، مگر مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی میں یہ نقص نہیں تھا۔ حضور نہایت ہی شستہ انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص سے میرے کریم آقا کے جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد پوچھا تھا، امی جان رسول اللہ کا انداز گفتگو کیسا تھا، کیسے باتیں کرتے تھے؟ تو سیدہ نے ایک آہ بندے کے بعد فرمانے کی، کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم وہ تو پروئے ہوئے موتیوں کی لڑی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا موتی برآمد ہوا کرتا، اس قدر نپے تلے انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ اگر کوئی گننا چاہتا تو حضور کے الفاظ گن لیتا۔ کبھی غیر متوجہ ہوئے آدھے لفظوں میں رسول اللہ نے گفتگو نہ کی، بھرپور انداز میں گفتگو فرماتے تھے۔ تو جب انداز ہی بھرپور ہے گفتگو فرمانے کا،
تو پھر صحابہ کرام کو سمجھ کیوں نہ آتی تھی؟ اور پھر میرے نبی کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں تک احکامات الہیہ پہنچا دے، ان کو سمجھا دے۔ سارے نبی ہی بہت خوش آواز ہیں، اور جس قوم کی جانب مبعوث ہوئے اس قوم کی زبان میں اللہ کی کتاب لے کے آئے تاکہ لوگوں کو سمجھانا مشکل نہ ہو۔ اور میرے نبی تو کائنات کے نبی بن کے آئے ہیں، اس لیے حضور کا سمجھانا سب سے زیادہ حسین تر تھا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کچھ بدوی دیہاتی بھی نہیں یوں کہیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ خانہ بدوش، جس کو آپ پنجابی میں ٹپری واس کہتے ہیں، بادیہ نشین، آج ان کے گھر یہاں ہوتے ہیں، پھر وہاں ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نہ کہیں جنگ کے بیٹھتے ہیں، نہ ان کے بچے کسی اسکول میں داخل ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، اجاڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بدوی میرے نبی کے دربار میں آئے تھے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا رمضان مبارک کے بارے میں، سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا تھا یعنی 1 مہینہ ذکر کرنا تھا ان کے سامنے۔ تو حضور سید کون و مکان نے ان کے سامنے جو ذکر کیا، جانتے تھے میرے نبی کہ ان کو 10 سے زیادہ گنتی نہیں آتی۔ ان کو کتنی گنتی آتی تھی؟ بابا جی تشریف فرمائے ہیں، بزرگ میرے تشریف فرمائے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا، ہمارے بڑوں کو بھی 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہے نا بابا جی؟ 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی۔ گاؤں میں اگر کوئی بھینس خرید کے لاتا، کوئی گائے کو بکری خرید کے لاتا، اس کو پوچھتے کتنے کی لائے ہو، وہ کہتا 27 دی، ایسے تھا نا جی، 28 دی، بالکل یہی طریقہ کار تھا۔ آج بھی آپ بازار میں چلے جائیں تو آج بھی کڑیاں بالے کوڑیوں کے اعتبار سے آپ کو ملیں گے۔ کتنی کوڑی آپ نے لینے ہیں؟ 2 کوڑی، 1 کوڑی 20 عدد کی ہوتی ہے، 1 کوڑی 20 عدد کی، یعنی وہ 20 سے زیادہ نہیں گنتی جانتے تھے ہمارے بڑے۔ تو وہ لوگ جو بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے، وہ 10 سے زیادہ گنتی نہیں جانتے تھے۔ اب میرے نبی ان کو سمجھانا چاہتے تھے 1 مہینے کی بات، فرمان کے شہر واحد، سنو 1 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو پھیلا کر انگلیوں کو پھیلایا، فرمان لگے شہر واحد عشرہ و عشرہ ایام، 1 مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 نہیں، 10 اور 10، 3 دہاکے، 1 مہینے کے دن 3 دہاکے ہوتے ہیں، او یا پھر عشرہ و تسعہ، 10 اور 9۔ کیا میرے نبی کو 30 یا 29 نہیں کہنا آتا تھا؟ ان کو تو آتا تھا، بلکہ ان کو نہیں آتا تھا، ان جن کو سمجھانا تھا ان کو نہیں آتا تھا۔ تو میرے نبی تو اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ کند ذہن کے ذہن میں بھی بات پڑ جاتی تھی، پھر صحابہ کو سمجھ کیوں نہ لگتی تھی۔ اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ آواز وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ عیب میرے اندر ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ہماری آواز بہت دور تک نہیں پہنچتی، ایک حد تک جا کر رک جاتی۔ یہی سبب ہے ہمیں لاؤڈ سپیکر کا سہارا لینا پڑتا ہے، تھوڑا سا مجمع بڑا ہو جائے، آواز جہاں تک پہنچانے، چیخ چیخ کر بولیں گے، قریب والوں کے کان پھٹیں گے، دور والوں کو سمجھ لگے گی۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ موجز نما آواز عطا فرمائی تھی۔ میدان عرفات میں، میدان مینا میں 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام کا عظیم الشان مجمع تھا۔ میرے نبی کے لیے کوئی اونچا سٹیج نہیں بنایا گیا تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر تو ایجاد نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا انتظام نہیں کیا تھا۔ میرے نبی کے لیے سٹیج کیا تھا؟ میرے کریم آقا اپنی اونٹنی کے کجاوے پر کھڑے تھے اور تقریر فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرمائے تھے حجت الوداع کا۔ اللہ کی قسم پہلے بندے سے لے کے آخری تک سب کو برابر کا سنائی دے رہا۔ نہ میرے نبی چیخ چیخ کر بات کرتے تھے، نہ ان کو زور لگانے کی ضرورت تھی، سب کو برابر کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں رسول رحمت مسجد نبوی شریفہ میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے
پردہ دار خواتین اپنے گھروں کے آنگن میں بیٹھ کر میرے نبی کی تقریر سن لیا کرتی، سبھی کو تو نہیں تھا۔ یہ رب کریم نے میرے نبی کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب حضور سمجھاتے بھی اعلیٰ انداز سے تھے، بات بھی ٹوٹی پھوٹی نہ ہوتی تھی، آواز بھی پہنچ جاتی تھی، پھر صحابہ کو سمجھ کیوں نہیں آتی تھی؟ خدا نخواستہ کوئی آدمی یہ کہے کہ کند ذہن تھے، یہ بھی گناہ ہوگا۔ نگاہ مصطفیٰ سے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کی شان میں گستاخی، ان کو کند ذہن کہا جائے، پھر کیا ہوتا ہوگا؟ میرا ذوق وجدان کہتا ہے کہ جب میرے نبی کے دربار میں صحابہ حاضر ہوتے ہوں گے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول رحمت گفتگو فرماتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے ایک نور اچھل کر باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا کرتا۔ آج آپ اپنے کسی محبوب، کسی پیارے کے انداز گفتگو کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار میرا یار باتیں کرتا ہے، منہ سے پھول جھڑتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا بھائی، یہ استعارہ ہے، کبھی کسی کے منہ سے پھول نہیں جھڑے۔ تھو کے چھینٹے اڑتے ہوں گے، بدبو کے ببوکے تو نکل سکتے ہیں، مگر کسی کے منہ سے پھول نہیں جھڑ سکتے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر آیا کرتا۔ یہ سہارا نہیں ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، حقیقت واقعی ہے کہ نور نکلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے اپنی کتاب رہبر زندگی ماتب نبی میں یہ سارے واقع تاریخ کی ہیں حضور کی مبارک شکل و صورت کے، بلکہ مرقوم ہے شمائل ترمذی میں، جب کوئی نوبارد بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتا اور پہلی نظر میرے نبی کی رخ زیبہ کی زیارت کرتا، اسے محسوس ہوتا یہ بے نشیفہ مبارک ناک تھوڑی سی لمبی ہے، نارمل حالت سے تھوڑی سی لمبی ہے، اسے محسوس ہوتا۔ پھر بیٹھ کر غور کے ساتھ دیکھتا، اسے احساس ہوتا میں غلطی پر ہوں، ناک شیفہ بالکل متوسط ہے، اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے، یہ نور کی شعائیں ہیں جو رخ مصطفیٰ سے پھوٹ رہی ہیں، پھر اسے احساس ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنے والی خواتین نے لیموں یا ترنج کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، محویت کا یہ عالم تھا۔ تو کتنے صحابہ ہوں گے جو محبت سے میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے اور اتنے محو ہو جاتے ہوں گے کہ پتہ ہی نہ چلتا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کیا، دھیان ہی ادھر چلا جاتا ہوگا نا سارے کا سارا۔ پھر وہ یہ نہ کہتے کہ اپنے ساتھی سے پوچھ لیں گے، بلکہ خیال فرماتے سرکار جو موجود ہیں براہ راست سے پوچھ لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودیوں نے اسی کلمہ کو گستاخی کا کلمہ بنا لیا۔ رعونت کا معنی حماقت ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، رائی کا معنی چرواہا ہوتا ہے۔ ان خبیثوں نے اس لفظ کو توہین کے معنی میں لینا شروع کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم اور معاذ بن جبل انہوں نے مشورہ کیا، ہم بارگاہ ساتھ ماں پہ حاضر ہوں گے اور جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آئندہ کے لیے صحابہ کو فرما دیجئے رائنا نہ کہا کریں، کچھ اور کہہ لیا کریں، کچھ اور کہہ لیا کریں تاکہ کسی بدبخت کو گستاخی کا موقع نہ ملے۔ یہ دونوں صحابی میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، ابھی انہوں نے اپنا معافی ضمیر، اپنا مدعا، اپنی بات میرے نبی کے دربار میں عرض نہ کی تھی کہ رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا۔ ادھر یہ حاضر ہوتے ہیں، ادھر جبریل آ گئے، میرے نبی پر آثار وحی نمودار ہوئے، یہ چپ کر کے بیٹھے تھے، وحی ختم ہوئی، میرے قریب نے مسکراتے ہوئے سر انور کو اٹھایا اور فرمایا سنو، رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو خبردار آئندہ رائنا کہنا ہی بند کر دو۔ کیا پھر کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، عرض کیا کرو یا رسول اللہ انظر علینا، نگاہ کرم فرمائیے، یہ کہا کرو۔ واسمعوا، اور غور سے سن لو، پہلے بھی اور سے سنا کرو، توجہ ادھر رکھا کرو، اب بھی سن لو۔ وللکافرین عذاب علیم، جس نے میرے نبی کو چرواہا کہا اس کو کافر قرار دے کر عذاب علیم کے حوالے کر دوں گا۔ بڑی عزت والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں ایک بات قابل غور ہے، میری یہ بات بہت زیادہ غور کے ساتھ آپ نے سننی ہے اور لوہے قلم پر اس کو نقش کر لینا ہے۔ بتائیے میرے نبی نے بکریاں چرائی ہیں کہ نہیں چرائی ہیں؟ چرائی ہیں۔
تو بکریوں کو چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا۔ ایسے ہی ہے نا، نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرانے والے کو چرواہا کہتے ہیں، اگرچہ باقاعدہ طور پر نے چرائی ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب ان کے بچے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، میرے قریب بھی ان کی مائیت میں تشریف لے جاتے تھے۔ شق الصدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، سینے کی چیر دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں میرے کریم آقا حضرت حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ بکریاں چراتے تھے، اب میرے قریبی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جنگل بیابان سے گزرے تو پیلو کا درخت، جس کی یہ مسواکیں ہوتی ہیں، پیلو کا درخت تھا، گرمی کا موسم تھا، پیلو کا پھل زمین پر گرا ہوا تھا، اس کو بھی پیلو کہتے ہیں۔ جیسا درخت بھی آم کا ہے، پھل کا نام بھی آم ہی ہے، درخت بھی مالٹے کا ہے، پھل کا نام بھی مالٹا ہی ہے، اس طرح پیلو کا درخت، پیلو کا پھل گرا ہوا تھا، صحابہ کرام چننے لگے کھانے کے لیے۔ میری کریم آقا فرمائے دیکھو جو کالے کالے ہیں نا، سیاہ سیاہ، جو کالے سیاہ ہیں وہ چنو، جو ایسے نہیں ہے جامنی رنگ کے وہ نہ چننا، جامنی رنگ کے کھٹے ہوتے ہیں، جو گہرے کالے ہیں نا وہ چنو، وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے چننے بند کر دیے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ اس بات کی خبر تو چرواہوں کو ہوتی ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں میٹھا ہے فلاں میٹھا نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا؟ میرے نبی مسکرا دیے، فرمان کے بکریاں ہم نے بھی چرائی، بکریاں ہم نے بھی چرائی ہیں، اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بکریوں کے رکھوالوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ بکریاں کتنی ہوں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ حرم کعبہ کو جب آپ ہیں تو حرم کعبہ کے میزاب رحمت پر نالے کی جانب ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، دیکھیے نا آپ نے تصاویر میں دیکھی، ادھر جانے والوں نے بھی دیکھی، اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ یہ جگہ حتیم کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسماعیل۔ ایک جگہ ایک پیلو کا درخت تھا جس کے نیچے حضرت اسماعیل نے اپنی بکریوں کا باڑا بنایا ہوا تھا، اور آج ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے، سیدنا اسماعیل کی بکریوں کا باڑا تھا یہ۔ حضرت اسحاق بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، ابراہیم کے دوسرے بیٹے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی بکریاں چراتے تھے، حضرت یعقوب کے 11 بیٹے بکریاں ہی چراتے تھے، اور جب یوسف کو لے کے گئے تو بکریاں چراتے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو واقعہ، آپ نے سنا ہوا ہے۔ فرعون لعین کے دربار سے نکل کر موسیٰ کلیم اللہ مدین کی جانب تشریف لے گئے، اور اب جانتے وہاں 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا کہ جو کنویں کے کنارے قریب کھڑی تھیں بکریاں لے کر، وہ یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ یاد نہیں بعض لوگوں کو، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ جب وہاں گئے نا تو 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا، ایک طرف کھڑی ہیں اور باقی چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہے فارغ ہوئے تو موسیٰ کلیم بچا ہوا پانی بکریوں کو پلانا تھا انہوں نے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے لڑکیوں سے پوچھا تم کون ہو، کیا چاہتی ہو؟ فرمانے لگی کہ یہ چرواہے جب پانی پلا کے چلے جائیں گے نا تو بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے، ہم بڑا ڈول جرس، کئی گنا ڈول بڑا، ہم تنہا اس کو نکال نہیں سکتی۔ موسیٰ کلیم نے جلدی جلدی کئی ڈول نکال کر تالاب بھر دیا، فرمایا پلاؤ پانی۔ اور یہ دونوں بیٹیاں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب نبینا ہو چکے تھے، پہلے حضرت شعیب خود بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر نبینا ہو گئے تو بیٹیاں بکریاں چرانے لگیں۔ آج بیٹیاں بکریاں گھر لے کے گئیں اور بتایا ایسا ایسا جوان تھا، حضرت شعیب نے فرمایا اس کو بلا لاؤ۔ حضرت شعیب نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے گھر بلا لیا، پھر 12 سال حضرت شعیب کی بکریاں حضرت موسیٰ چراتے رہے ہیں، اور حضرت شعیب نے وہ ڈنڈا جو موسیٰ کلیم اللہ کا عصا تھا نا، جو زہا بن جایا کرتا تھا، یہ نسل در نسل
حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت آدم سے پہنچا تھا. حضرت آدم یہ ڈنڈا جنت سے لے کے آئے تھے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ڈنڈا حضرت شعیب نے بکریاں چرانے کے لیے دیا تھا. تو حضرت موسیٰ بھی بکریاں چراتے رہے, یہ نبی سارے بکریاں چراتے رہے. تو میرے نبی نے یہی فرمایا, ہم نے بکریاں چرائی, اللہ کے نبی بکریاں چراتے رہے. یہ بات باعث تعجب نہیں تھی. میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں, پھر بتاؤ بھلا بکریاں چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بات سچ ہے کہ غلط؟ مولا عجیب بات ہے, بکریاں بھی چروا لی ہیں, چرواوا بھی کہنے دیتا. کہتا اگر تم نے چرواہا کہا نا تو کافر کرا دے دوں گا تمہیں. مولا اگر چرواہا نہیں کہنے دیتا بکری نہ چرواتا, کون سا تیرے لیے مشکل تھا؟ اور تیری مرضی کے مطابق ہی بکریاں چرائی ہیں نا. اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ چاہے تو ہوتا ہے. باقاعدہ نہ صحیح, بے قاعدہ ہی صحیح, بکریاں بھی چروا لی, فرماتا خبردار چرواہا بھی نہیں کہنے دوں گا. مولا اگر بکریاں چرانا عیب ہے تو نبیوں نے بھی چرائی ہیں, کون سی بڑی بات ہے؟ چرواہا کہہ لینے دیتا تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. غور سے سن لو, کافر قرار دے کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دوں گا اگر تم نے میرے نبی کو چرواہا کہا تو. بتائیے بھلا بات سچی ہے کہ غلط؟ چرواہا کہنا حضور کو سچ ہے کہ جھوٹ؟ میں چپ کر گئے ہوں, بتا دو, کہہ دو, حوصلے کے ساتھ کہہ دو. میں حوصلے کے ساتھ کہہ دو, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں پکڑے گا. حضور نے بکریاں چرائی ہیں. بکریاں چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا. پھر کسی نے اگر حضور کو چرواہا کہا, جھوٹ کہا کہ سچ, تو مولا سچ کے بدلے میں جہنم کیوں؟ یہی وہ بات ہے جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے, مولا اگر چرواہا کہنا سچ ہے تو سچ کہنے پر تو جہنم کی سزا کیوں دے رہا ہے؟ بات تو سچی ہے, جھوٹ تو ہے نہیں. احادیث مبارکہ میں بھی ہے, حضرت شعیب کا واقعہ, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائیں. تو مولا پھر اتنا غصہ کیوں کہ سچی بات کہنے والے کو جہنم میں تو ڈال دے گا. سنیے ذرا غور فرمائیے, اگر کوئی شخص بطور واقعہ کہے گا کہ حضور نے بکریاں چرائی ہیں, بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں, بار بار حصہ دلا رہا ہوں آپ کو, متنبہ کر رہا ہوں. اگر بطور واقعہ کہیں گے حضور نے بکریاں چرائی ہیں, بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے, تو گناہ نہیں ہوگا. اگر حضور کی عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے بکریوں کا چرواہا, تو کافر ہو جائیں گے. کوئی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ اچھا, جس سے نہیں آئی ہاتھ کھڑا کریں. میرے بھائی نے نعرہ لگا کے بہانے سے ہاتھ تمہارے کھڑے کروا دی, میں دوبارہ سمجھا دیتا. اگر بیانے یہ واقعہ کے لیے کہیں گے کہ بکریاں چرائی ہیں تو گناہ, اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے بکریاں چرائی ہیں تو کفر ہو جائے گا. بات سچی ہے, مگر تعظیم و توقیر میں نقص آتا ہو پھر کہنے سے کافر ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی بشر ہیں, بات سچی ہے, واقعہ بیان کرنے کے لیے کہہ دیں وہ ہماری طرح کے بشر ہیں, گناہ نہیں, مگر تعظیم کم کرنے کے لیے کہے گا تو کافر ہو جائے گا. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہیں بشر, کیا بنا ہیں بشر, بکریاں چرائی ہیں, بات سچی ہے, لیکن اگر عزت کم کرنے کے لیے وہ کہ ہماری طرح کے بشر, یہ جملہ کہہ دے گا تو کافر ہو جائے گا. اگر ویسے بیان کرے گا, الحمدللہ تعالیٰ, میں بھی بیان کر رہا ہوں, آپ بھی بیان کرتے ہیں, بلکہ الحمدللہ تعالیٰ عید میلاد النبی منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بیان کرتے ہیں؟ میلاد کا معنی ولادت ہوتی, نبی کی ولادت بیان کرتے ہیں.
ان کی ماں کا نام آمنہ بیان کرتے ہیں سیدہ آمنہ، ابا کا نام سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں، ان کے ابا کا نام عبد المطلب بیان کرتے ہیں، ان کے ابا کا نام ہاشم بیان کرتے ہیں، پھر اپنے مناف علی حاضر کیا بیان کرتے ہیں۔ میں نے پوری کتاب خاندان مصطفیٰ حضور کے نسل پاک پر لکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں حضور اولاد آدم سے ہیں، بشر ہیں، مگر حقیقت میں بشر ہوتے ہوئے بھی تعظیم و توقیر کی اتنی بلندی پر فائز ہیں کہ اگر حقارت کی نظر سے اپنے جیسا بشر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ رب کائنات قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات شریفہ میں فرماتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ شریفہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار خبردار میرے محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یہ کہاں لکھا ہے بتائیے بھلا، کہہ دیجئے آپ اتنے زیادہ پرہیز کیوں کر رہے ہیں بات کرنے سے؟ کوئی جرم ہے؟ گناہ کی بات میں کر رہا ہوں؟ پھر بتائیے کہاں لکھا ہے کہ آپ میرے نبی کی آواز ہے؟ قرآن کریم میں، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیجئے۔ ایمان والو تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، جو اللہ تیری آواز کو نبی کی آواز سے بلند برداشت نہیں کرتا، تجھے نبی کے برابر برداشت کر لے گا؟ جب تو کہہ دے گا وہ میرے جیسے ہیں، وہ تیری آواز کو ہی پس چاہتا ہے کہ تیری آواز بھی بلند نہ ہو، یہ جائے کہ تو اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں اس کے برابر ہوں، پھر کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور خبردار وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، میرے نبی کے اس انداز سے نہ بلا لینا، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تم بلا لیتے ہو بے تکلفانہ انداز میں، اور یار تیرا کیا حال ہے، خیریت ہے، یہ وہ فلاں کہہ دیتی ہو نا، خبردار خبردار میرے محبوب کے انداز سے نہ بلانا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ کی عزت کی قسم فرماتا میں تمہارے سارے عمل برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اگر تم نے میرے نبی کو عامیانہ انداز میں بلایا، جس طرح تم ایک دوسرے کو اوئے توئے کر کے بلا لیتی ہو، تم نے اس انداز سے، گستاخی تو بات کی بات ہے، اگر اس انداز سے بھی تم نے بلایا تو میں تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اعمال کی بربادی کفر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ سارے اعمال تبھی برباد ہوتے ہیں جب بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا وانتم لا تشعرون، تم کو شعور تک نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے میرے نبی کو رب کائنات نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ میرے نبی کے داماد بھی تھے، حضرت ابو العاص، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میرے نبی کے سسر بھی تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایسے تھا نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے تھا نا؟ میرے نبی کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، غور فرمائیے کہ تیرے 3 باپ ہیں۔ اہل عرب والد خاص کے لیے جملہ کہتے ہیں، والد عام ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی بر صغیر میں لفظ ابا عام ہے، لفظ والد خاص ہے۔ پوچھے کہ تیرے والد کون ہے؟ کہ فلاں والد، لیکن تایا ابو بھی ہے، نانا ابو بھی ہے، دادا ابو بھی ہے، چچا ابو بھی ہے، ابو کئی کو کہہ دیتے ہیں، لیکن والد اسی کو کہتے جس کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح اہل عربی، میرے نبی نے فرمایا تیرے 3 والد ہیں، نہ باپ ہیں، یعنی وہ جن کو باپ کا درجہ حاصل، ایک تیرا والد، ایک تیرا سسر، اور ایک تیرا استاد اور رہنما، استاد اور شیخ وغیرہ، استاد اور رہنما وہ بھی تیرا باپ ہے۔ سسر پھر کیا ہوتا ہے داماد کے لیے؟ بتاؤ نا، سسر کیا ہوتے ہیں؟ باپ۔ سسر کیا ہوتے ہیں؟ باپ۔ سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے کیا تھے؟ سسر کیا تھے؟ سسر۔
کوئی شخص باہر سے آیا، میرے کریم کو ملنا چاہتا تھا، کسی نے کہا ابو بکر سے ملو، وہ آسانی کے ساتھ تجھے ملا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ملا اور خیال کیا یہ اس کے ساتھ اتنا متعلق ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہوگا۔ پوچھا ابوبکر صدیق سے تم نبی کے کیا لگتے ہو؟ تو ابوبکر کا جواب یہ نہیں تھا کہ وہ میرے داماد ہیں، وہ میں صاف سی بات کہتا ہوں، میری شادی میرے ماموں کے ہاں ہوئی، اگر اس محفل میں میرے ماموں بیٹھے ہوتے، میں گفتگو کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، کوئی تھرڈ پرسن سے سوال کرتا یار یہ تقریر کر رہے ہیں یہ کون ہے، وہ فخر سے کہتے میرے داماد ہیں، کہہ دیتے نا، تعارف کرواتے، فخر سے تعارف کرتے یہ میرا داماد ہے جو تقریر کر رہا ہے۔ وہ شخص سے ابوبکر صدیق سے پوچھا تھا تو رسول اللہ کا کیا لگتا ہے؟ فخر سے کہہ سکتے تھے میرے داماد ہیں، اور نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ ابوبکر کا جواب کیا تھا؟ انا عبد من عبید محمد، میں ان کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام۔ یہی جملہ سیدنا علی المرتضیٰ کرمجکیم سے کسی نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے تیرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ نہیں کہا وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کی لاڈلی بیٹی میرے گھر میں ہے، میں ان کا چہیتا داماد ہوں۔ یہی جواب تھا انا عبد من عبید محمد، میں ان کے نوکروں میں ایک چھوٹا سا نوکر، ان کے غلاموں میں ادنا سا غلام ہوں۔ آپ حدیث بارکہ، ساری حدیث بارکہ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہو کہ میرے سسر نے یہ کہا، نہ میرے داماد نے یہ کہا، حضرت عثمان نے یا حضرت علی نے فرمایا ہو، حضرت ابو العاص سے فرمایا ہو، ہمارے سسر نے کہا، حسنین کریم نے کہا ہو، ہمارے نانا نے کہا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، انہوں نے فرمایا ہو کہ ہمارے ابا جی نے کہا، حضرت سیدنا عباس سے فرمایا ہو، میرے بھتیجے نے کہا، حضرت حمزہ نے فرمایا ہو، میرے بھتیجے نے کہا۔ نہیں، کسی نے یہ رشتہ داریاں ظاہر نہیں کی۔ جس کسی نے پوچھا کس سے کہا؟ کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے، آنا کی جانب نسبت کی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے۔ رب فرماتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، خبردار ان کو اس عامیانہ انداز سے نہ بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، اگر نہ کیا ہوگا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ گستاخی کرنے والا بھی مجرم، اور گستاخی کرنے والے کی حمایت کرنے والا بھی مجرم، گستاخی کرنے والا بھی مجرم اور گستاخی کی حمایت کرنے والا بھی مجرم۔ بدبخت فرانس والوں نے، ان نابکاروں نے میرے کریم آقا کی شان میں گستاخیاں بکیں، شیطانوں کے خاکے بنائے اور ان کے اوپر اس ذات بابرکات کا نام لکھ دیا جس سے زیادہ عزت والا اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ انہوں نے گندگی پر قرآن کریم کو رکھ دیا، ہم یہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ جتنی ہمارے اندر طاقت و وسعت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یَرَوْا مِنْکُم مُنْکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، تمہارے اندر طاقت ہو برائی کو مٹانے کی تو قوت بازو سے مٹا دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، قوت بازو سے نہ کر سکو تو اپنی زبان سے تو اس کو برا کہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم میں دل میں برا جانو۔ وَأَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا۔ ہم فرانس نہیں جا سکتے، اس بدبخت کو واصل بے جہنم نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو، کیا آپ میری تجویز سے متفق ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا، میں نے کیا جملہ کہا؟ جہاں تک، جتنا پاسبل ہے نا، جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیتے ہیں؟ پھر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیجیے کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے اور ان ذلیلوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی شان کی میں گستاخی کی، ان ذلیل اور ملعونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم فرانس کی مصنوعات کا حتی الامکان بائیکاٹ کریں گے۔ محترمی یاد رکھیے، یہی ایمان ہے اور یہی قیامت کے دن ہمارے کام آنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم،
نہ کسی کی ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بھتیجے، نہ یار، نہ دوست، نہ یہ سیاسی پارٹی والے، نہ گلی محلے والے، نہ خاندان والے، کوئی بھی قبر میں تیرے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آئے گا تو آمنہ کا لال تیرے کام آئے گا۔ اس لیے اس لیے اپنے نبی سے وفا کیجئے۔ وفا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کا تاج پہناتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات جب تک ہم زندہ رہیں تو تیرے اور تیرے محبوب مکرم کی محبت میں زندہ رہیں۔ آخر ہچکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں، قیامت کے اندر اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کی شان کریم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شیر پڑھ لو، سلام شیر پڑھ لو۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ 22 ربیع الاول 9 نومبر بروز سوموار بعد از نماز عشاء تو یہ محفل پاک آپ کی اسی جامع مسجد میں ہوگی۔ خصوصی آمد پیر علی حسن شاہ صاحب آپ لاٹھیاں والا اور خصوصی خطاب حضرت مولانا محمد ناظم حسین آسی صاحب فرمائیں گے۔ تمام دوست 22 ربیع الاول 9 نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء اس محفل پاک میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب کائنات میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے اس تقریب سعید کو اپنے دربار حضور میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا اس دوران اگر ہم نہ چیز و حقیر بندوں سے کوئی بھی قولی یا فعلی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے تو ہم کو معاف فرما۔ اے رب ذوالجلال حضور کو رسول مرشد رحمت عالم کے صدقہ سے، اس پاکیزہ محفل کے صدقہ سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ان کو حلال ذریعہ معاش عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصائب و علام سے نجات عطا فرما،
جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے مشکل کشائی فرما۔ اے رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے حاضرین محفل پر، اس بستی، اس ملک پر، پورے عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ سب ایمان والوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما۔ ان کو ظالموں کے پنجے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ ان کے لیے بہت جلد آزادی کا سورج طلوع فرما۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کے صدقہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے حاضرین محفل میں جن بھی احباب نے اس محفل مبارکہ کے انعقاد میں، دام میں، دل میں، سکون قدم میں جو حصہ لیا ہے قبول و منظور فرما۔ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، بخار تھا مجھے، مہربانی ذرا یہ کر لیجیے کہ